اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان محترم، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول تفسیر کی ایک اور کلاس میں آپ کا ہم تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحباً بکم، اور ایک اور شمارے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں التیسیر فی علم التفسیر، اس کتاب کی ہم مختصر شرح کر رہے ہیں۔ اگرچہ کتاب اردو میں ہے لیکن طلباء کے لیے ہم اس کتاب کے اندر کچھ ایسے مزید فوائد ذکر کر رہے ہیں جس سے وہ مزید علم اصول تفسیر سے آشنا ہو جائے اور آگاہی ان کو حاصل ہو، اور ایسی معلومات ہم دینا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے تفسیر پڑھتے وقت بہت ہی مفید ہو، بہت ہی مفید ثابت ہو اور معاون ثابت ہو۔ عزیزان محترم، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی کلاس میں جب ہم ملیں گے تو ہم بات کریں گے قرآن پاک سبعۃ احرف پر نازل ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ آج ہم نے اسی ٹاپک کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے، اور جتنا مجھے ایک طالب علم سے ہو سکے گا اتنا اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک 7 احرف پر نازل ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ روایت ہمیں بخاری شریف کے اندر ملتی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ جو ہمیں بخاری کی روایت ملتی ہے، اس کے اندر جو واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن پاک 7 احرف پر نازل ہوا ہے۔ اب اس کے کیا معنی لیے گئے ہیں؟ اس کے معنی ظاہری طور پر بھی ہیں اور باطنی طور پر بھی ہیں۔ یہ بات بڑی ہی اہم ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کیونکہ جس طرح اس مسئلے کو میں نے سمجھا ہے، میں اس طرح من معن آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ ابھی آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سمجھنا، لیکن میں کوشش کروں گا اس طرح سمجھانے کی کہ تاکہ آپ طلباء اس سے کما حق ہوں بہت ساری فوائد حاصل کر سکیں۔ پہلی چیز، ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اس روایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور روایت کی طرف جانا پڑے گا، وہ ہے ابن حبان کے اندر۔ ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے، انزل القرآن على 7 احرف، انزل القرآن على 7 احرف لكل آیة منها ظہر وبطن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور ارشاد فرمایا ہے، اور صحابہ نے بھی اس کو موقوفاً آدھو نے اس کو بیان کیا، آدھو نے مرفوعاً اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ قرآن پاک 7 احرف پر نازل ہوا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اب پہلی روایت کو اب آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے، تھوڑا اشارہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے 7 احرف کے اوپر، اس سے تو پہلے 7 ظاہری معنی مراد ہے، اور 7 ظاہری چیزیں مراد ہیں، اور 7 باطنی چیزیں مراد ہیں۔ تو ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ظاہری چیزوں کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک جو 7 احرف کے اوپر نازل ہوا ہے، اس سے کیا معنی لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر 35 سے زیادہ ظاہری معنی بیان فرماتے ہیں، اس سے 35 چیزیں مراد ہیں۔ تو ان کو ہم 7 چیزوں میں بند کر دیتے ہیں، یعنی 7 چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یا 2-4 چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، تو تقریباً
ساتھ ہی 7 چیزوں کے اندر ہم ان کو بند کر دیں گے انشاءاللہ. ہے تو 35 لیکن الحمدللہ ابھی 7 کی نسبت چل رہی ہے تو وہ 35 کے 35 7 پوائنٹس کے اندر آ جائیں گے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک 7 احرف پر نازل ہوا ہے. اس سے پہلا معنی لیا گیا ہے کہ قرآن پاک 7 قراءت کے اوپر نازل ہوا ہے. جیسا کہ آپ قراءت امام نافع کی قراءت پڑھتے ہیں، امام ورش کی قراءت پڑھتے ہیں، امام قالون کی پڑھتے ہیں، اس طرح امام حفظ کی قراءت پڑھتے ہیں، امام خلف، امام ابن کثیر کی، امام حمزہ کی، امام ابن عامر کی. یہ جو قراءتیں آپ پڑھتے ہیں 7 قراءت جو آپ پڑھتے ہو، تو یہ ساری کی ساری قراءتیں اصل میں 7 قراءتیں قرآن پاک 7 قراءتوں پر نازل ہوا ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ 7 قراءتیں مراد ہے. یعنی قرآن پاک 7 احرف پر نازل ہونے کا معنی ہے قرآن پاک 7 قراءات پر نازل ہوا ہے. قرآن پاک 7 قراءات پر نازل ہوا ہے. اس سے یہ معنی لیا گیا ہے. پہلا معنی یہ تو ظاہری ہے، نطق میں آ رہا ہے نا، ظاہری ہے. دوسرا، یہ جو 7 قراءتیں ہیں اصل میں کن کی 7 قراءتیں ہیں؟ یعنی یہ جو امام نافع نے روایت نافع ہے، امام ورش کی ہے، خلف کی ہے، امام حفظ کی ہے، یہ جو روایات ہے یہ انہوں نے صحابہ سے لی ہیں، تابعین، اتباع تابعین اور صحابہ سے انہوں نے یہ روایتیں لی ہیں. قرآن کی جو 7 قراءتیں ہم پڑھتے ہیں. ابھی جو فرسٹ ٹائم اس کو سن رہا ہے ممکن ہے اس کو یہ بات تھوڑی مشکلی سے سمجھ میں آ جائے، تو آپ کے لیے میں آسانی کر دیتا ہوں. جیسے کہ یہ 7 قراءتیں کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر عموماً آپ امام حفظ کی قراءت سنتے ہیں اور بھی دیگر جو ائمہ قراءت ہے، ائمہ قراءت ہے، ان کی آپ قراءتیں سنتے رہتے ہو. جیسے ہمارے مساجد کے اندر بھی قراءت حفظ ہی چلتی ہے. جیسے الحمد شریف آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ مثال کے طور پر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، میم کے اوپر مد پڑھتے ہیں نا، کھڑا زبر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. لیکن قراءت ورش اور قراءت یا کسی اور قراءت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو قالون کے اندر یا کسی اور قراءت کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو وہاں پر روایت کے اندر مالک یوم الدین نہیں پڑھا جاتا بلکہ مالک یوم الدین پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح قرآن پاک پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں مختلف قراءت، اختلاف قراءت. تو یہ اختلاف قراءت 7 قراءت کے اندر پایا جاتا ہے، 7 روایات کے اندر پایا جاتا ہے. 7 روایتوں میں مختلف انداز کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 7 قراءتوں کے اندر قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ بہت سے ممالک کے اندر تو 10 روایات یعنی 10 روایات کے اوپر قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے. غرض یہ جو باقی جو 10 ہے وہ بھی تقریباً انہی کی روایت کے اندر وہ دو شخص کے اقوال کو مل کر وہ تیسرا 8واں قول بن گیا، اور کسی اور دو کا جو اختلاف ہے اس پر کوئی صاحب جمع ہوا اور اس نے پھر وہ ایک اور روایت بن گئی. غرض ایک الگ علم ہے، علم القراءہ، یہ الگ چیز ہے. تو بس سمجھنا مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے 7 احرف پر نازل ہوا ہے. اس سے مراد لیا گیا ہے کہ قرآن پاک 7 قراءات پر نازل ہوا ہے. یہ پہلا معنی لیا گیا. اور یہ قراءتیں کہاں سے آئی وہ ہم نے دیکھا، صحابہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءتیں سنی اور پھر آگے چل کر یہ اس قراءت کے اوپر نام پڑے، قراءت حفظ، قراءت ورش، قراءت نافع، قراءت خلف وغیرہ وغیرہ. اور دوسرے نقطے کی طرف جب ہم آتے ہیں اس سے کیا مراد لیا گیا ہے، تو اس سے مراد لیا گیا ہے 7 لغات عرب. اب یہ جو 7 لغات عرب ہے، عرب کی 7 زبانیں ہیں، اس سے یہ مراد بھی لیا گیا ہے. عرب تو ساری عربک ہی بولتے تھے، لیکن ان کے یہاں لغت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے بولنے کے انداز سے. معنی کے اعتبار سے تو وہ وہی ہے. جیسے ہم سمجھیں گے عرب کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے ہلما.
ہاتا یعنی ہاتھ، تعالی یا اقبل، یہ جو لفظ ہیں تقریباً یہ ایک ہی معنی میں یوز ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو جس قبیلے سے جس لغت کا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اس الفاظ کو معنی کے اعتبار سے تو وہ وہی ہوتا تھا، ان کے لیے وہ آسانی فرماتے۔ جیسے حلم کا ورڈ، تعالی کا لفظ، اگر ان کو تعالی کا لفظ ان کی لغت میں نہیں ہوتا تھا تو ان کو حلم کا لفظ بولتے، اگر حلم نہیں ہوتا تو کچھ اور ہاتھ کا لفظ بولتے، یا کچھ اور جو مختلف الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے فرما دیتے۔ یہ آسانی کے لیے تھا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے اگر ہم کشمیر کے ہیں تو کشمیری تو سب کشمیری بولتے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر بہت سے ایسے جگہیں ہیں، سری نگر ہو گیا، اسلام آباد ہے، اسی طرح بہت سے کلگامہ ہے، گاندربل ہے، اس طرح بہت سے علاقے جات ہیں، تو بہت سارے ڈسٹرکس ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ تو تمام ڈسٹرکس کے اندر اگرچہ معنی کے اعتبار سے کوئی لفظ اس کا معنی سیم ہوتا ہے لیکن اس کے لیے لفظ الگ الگ یوز کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر کسی جگہ پر ہے۔ اردو کے اندر آپ دیکھ لیجئے، عربک کے اندر، فارسی کے اندر، تمام زبانوں کے اندر جو ہی علاقہ جات چینج ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے لہجات بھی چینج ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی الفاظوں کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی بھی واقعات ہوتی ہے۔ جو ہی تبدیلی واقع رونما ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ معنی تو وہی رہتا ہے لیکن الفاظ تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں، بس وہی ہے لہجات یا لغات عرب۔ لغات عرب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا فرماتے تھے؟ ان کے لیے کسی ورڈ کو چینج فرماتے کسی اور ورڈ کے ساتھ تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ تھی لغات عرب۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس سے لیے مراد لیا گیا ہے عرب کے 7 سبعۃ احرف سے تیسرا معنی جو لیا گیا ہے وہ ہے 7 لہجات، یعنی جو 7 لہجوں کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے ان میں سے یہ جو ابھی ہم نے سمجھایا تقریباً یہی ہے۔ تو جیسے اس کے اندر 7 قبیلے مراد لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قبیلے قریش، اور ایک قبیلہ تھا جو یمنی بولتا تھا، ان کے اندر یمنی کا تھوڑا افیکٹ زیادہ تھا، تو قبیلے جرہم، قبیلے حوازن، قبیلے قداعہ، قبیلے تمیم اور قبیلے طے۔ یہ 7 ایسے قبیلے ہیں جن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 احرف سے یہی مراد دیا گیا ہے کہ ان 7 قبیلوں کی لغت کے اوپر، لہجات کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ پھر اگرچہ اس میں بھی پھر اختلاف ہے کہ زیادہ تر کس کے اندر اصل میں کس لغت پر نازل ہوا۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو لغت قریش پر نازل ہوا، پھر آسانی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر باقی لغت کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ قرآن مجید نازل ہوا، باقی لغات کے اوپر بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے اور اگرچہ سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے، پھر وہ تفسیر اور تعویل کو فی الحال چھوڑ دیجئے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنے کے لیے آئے تھے، مشکلات کو بڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حل المشکلات، حلال المشکلات بن کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ مراد دیا گیا ہے 7 لہجات قریش، یعنی 7 قبائل عرب، 7 قبائل عرب، عرب کے 7 قبیلوں کے لہجات اس سے مراد لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد دیا گیا ہے۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی 7 صفات مراد لیے گئے ہیں۔ یہ آپ کو پوری گفتگو سننی ہے انشاءاللہ، آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے 7 صفات باری تعالیٰ مراد لیے گئے ہیں کہ اللہ پاک جب بھی قرآن نازل فرماتے تو اپنی 7 صفاتوں کے اوپر کسی نہ کسی صفت کے اوپر اس قرآن کریم کی آیت کو نازل فرماتے، جیسے غفور، رحیم، سمیع، بصیر، علیم اور حکیم۔ جب بھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونے کا صفت
اس پر باری تھا، یا تو سمیع یا تو بصیر یا علیم یا حکیم. اب اس سے یہ مراد دیا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو اس سے مراد لی گئی ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس پر یہ جو گفتگو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اس سے 7 مضامین مراد لیے گئے ہیں، 7 مضامین قرآن. اس پر پھر کثیر کتب لکھی گئی. جیسے آپ دیکھ لیجئے علوم خمسہ، علوم سبع، بہت سے علماء نے لکھی کتابیں کہ انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ موضوعات کو رکھا اور کہا کہ قرآن صرف انہی موضوعات کے اوپر نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک 7 موضوعات پر نازل ہوا ہے، اور الگ الگ اعتبار سے انہوں نے موضوعات کی جو ہے نا فہرست بنائی. یہ جو 35 ہے، اسی وجہ سے پھر 35 بنتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرمایا نہی، امر اور نہی. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اس میں امر کی بات تھی اور نہی کی بات تھی. کام کرو، کوئی امر تو آپ کو معلوم ہے، امر اور نہی. ٹھیک ہے نا. امر ہو گیا یہ کام کرو، اور نہی ہو گیا روکنا. اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا اور کسی کام کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی وضاحت کے اعتبار سے قرآن پاک نازل فرمایا. حلال اور حرام ہو گئی 4 پوائنٹس. اسی طرح محکم اور متشابہات. محکم آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے اندر جو آیت واضح ہو، جو آیت صریح ہو، واضح ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو محکم کہتے ہیں. اور متشابہات جس کے اندر پھر تفصیل تعویل کی ضرورت پڑے، جو لفظ کے اعتبار سے سمجھ میں نہ آئے، واضح طور پر اس سے وہی معنی مراد نہ ہو، کچھ اور مراد ہو، تو اس کو متشابہات کہتے ہیں. اور اسی طرح امثال، قرآن پاک کی ایگزامپلز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس اعتبار سے 7 مضامین بنائے گئے ہیں. اور دوسری کیٹیگری میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا 7 موضوعات کے اوپر. 7 احرف سے مراد 7 موضوعات ہیں. سب سے پہلے وعد، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو یہ چیزیں آپ کو عطا کی جائے گی. اور وعید، اگر آپ یہ گناہ کرو گے تو اس کے اوپر یہ سزا ملنے والی ہے. اسی طرح حلال اور حرام. اور اسی طرح مواعظ، اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی. اور امثال اور احتجاج، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے اس کے اندر فرمایا محکم اور متشابہات، ناسخ منسوخ، خاص اور عام، خصوص اور عموم، اور قصص. اس اعتبار سے ان 7 ٹاپکس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا. اور دوسری جگہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے، ظاہر باطن، فرض اور مندوب یعنی مستحب، منصوص اور قصص اور امثال. اور اسی طرح بہت ساری ٹاپکس انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. غرض ٹاپک کے اعتبار سے قرآن پاک نازل ہوا ہے 7 موضوعات کے اوپر. اور ہر کوئی موضوع جو ہے نا اپنے اندر ایک وسیع میدان رکھتا ہے. تو یہ بنیادی باتیں تھیں. اور اس کے اندر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک جو ہے نا وہ 7 ارکان پر نازل ہوا ہے. یعنی اصول جو اسلام کے اندر 7 بنیادی چیزیں ہیں، ان ٹاپکس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح آخرت کے دن کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ 7 ٹاپکس جو آپ پڑھتے ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. تو تقدیر کے اعتبار سے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اعتبار سے. تو یہ 7 موضوعات کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس سے یہ مراد بھی لیا گیا ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ قرآن پاک 7 صحابہ، انہوں نے 7 صحابہ کا ذکر کیا ہے اس کے اندر
قرآن پاک 7 صحابہ کی قراءت پر نازل ہوا ہے، جو ابھی ہم نے کہا 7 صحابہ، ان میں سے کون ہے؟ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو انہوں نے مینشن کیا ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کی قراءت کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہری ساری چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ یہ تو ظاہری ہمارا ہو گیا۔ ظاہری کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک 7 احرف کے اوپر نازل ہوا ہے، اس سے مراد 7 قراءتیں لی گئی، اور 7 لغات اس سے مراد ہے، 7 قبائل کے لہجات اس سے مراد ہے، 7 موضوعات اس سے مراد ہے، 7 صفات اس سے مراد ہے، ارکان اسلام اس سے مراد ہے، 7 صحابہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر الحمدللہ ہو گیا۔ اب باطنی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ باطنی طور پر اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ روایت کے اندر ابھی ہم نے پڑھا انزل القرآن علی 7 احرف لکل آیت منہا ظہر و بطن، کو قرآن پاک 7 احرف پر نازل ہوا ہے، اور اس کا ظاہری بھی ہے اور اس کا باطنی بھی ہے۔ اس روایت کو ابن حبان نے حسن درجے کی روایت یہ ہے، اس کو درج کیا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس ظہر اور بطن سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الظہر منہا وہو ما یظہر من معناہا، ظاہری سے مراد جو اس میں ظاہر ہے، جو چیزیں اس میں ظاہر ہے، جیسے قرات ہو گئی، مضامین ہو گئی، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھے۔ وبطن منہا وہو من ما یبطن معناہا، اور باطن سے مراد وہ ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ چیزیں شرح مشکل الاثار کے اندر امام طحاوی نے بیان تو کر دیے، لیکن اس کی مزید جو تشریح ہے اس روایت کی، وہ جو اس کی شرح فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں الظہر ظہرہ الظاہر فی تلاوتہ، ظاہر وہی ہے جو تلاوت میں آ جاتا ہے، یعنی جو پڑھنے میں آ گیا، ظاہر وہی ہے۔ وبطنہ ما یبطن فی تعویلہ، اور باطن وہی ہے جو اس کی تعویل میں ہے، یعنی تفسیر میں ہے۔ اب جو یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی پڑھی، قرآن پاک ظاہری طور پر 7 احرف پر نازل ہوا، اس سے مراد لیے گئے ہیں چاہے لہجات مراد لیے گئے، مضامین مراد لیے گئے، یا اس کے اندر 7 قراءات مراد لیے گئے ہیں۔ غرض جو چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی وہ ساری کی ساری ظاہری چیزیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں ما یبطن فی تعویلہ، اور باطن سے مراد جو اس کی تعویل میں ہے، یعنی جو اس کی تفسیر میں ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں گے۔ اب آپ کے لیے اس چیز کو آسان کر دوں، جو تعویل ہوتی ہے، تعویل یا تفسیر، ابھی تو آگے ہم چلیں گے، تعویل اور تفسیر کی فرق آگے چل کر انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی، لیکن فی الحال آپ یاد رکھ لیجئے، جس طرح احادیث مبارکہ میں بھی ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کا علم عطا فرمائے، تعویل قرآن کا علم عطا فرمائے، تو اس سے مراد تفسیر لی گئی ہے۔ تو ہم بھی اس چیز کو فی الحال ہم تعویل کے معنی تفسیر ہی لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اب جو تعویل ہے، چونکہ جس طرح ہم نے اس کے اندر 7 چیزوں کو ڈسکس کیا، انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم 7 چیزوں کو ڈسکس کریں گے مختصر انداز کے ساتھ۔ تفسیر، چونکہ اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کس کس طرح ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ علماء تو بہت سارے چیزوں پر گئے ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف گئے ہیں جب وہ تفسیر کرتے ہیں۔ کس کس اعتبار سے وہ تفسیر کرتے ہیں؟ تقریباً 200-250 سے زیادہ مضامین ہیں جس اعتبار سے قرآن کی تفسیر کی جائے، لیکن وہ جس طرح بھی ہم نے 35 احتمالات کو 7 چیزوں میں بند کر دیا، کیونکہ وہ 7 چیزوں کے ذریعے ہی 35 چیزیں بن سکتی ہیں۔ ابھی ہم نے کہا مضامین، پھر مضامین کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں،
پھر ہم نے کہا لہجات، پھر اس اعتبار سے بہت سارے لہجات بن سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا قراءت، پھر اس قراءت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. اسی طرح جس طرح 35 چیزوں کو ہم نے 7 چیزوں کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسی طرح ہم ان تمام تفاسیر کو 7 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کر کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے. اور ابھی زیادہ چیزوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کی جو ہے نا ابتدائی کلاسیں ہیں، تو ابتدائی کلاس میں زیادہ ڈسکس کرنا وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے اور اکتاہٹ بھی آ سکتی ہے. اسی وجہ سے کیونکہ یہ آپ جو طلباء ہو، آپ کے لیے ان چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا آسانی سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھا جائے. اور ہم اردو بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو بالکل عام فہم والی اردو ہو. ہم بالکل وہ مشکل اردو کے اندر آپ کے سامنے چیزوں کو نہیں رکھتے تاکہ آپ کو کہیں آپ سمجھنے سے قاصر نہ رہ جائیں. بہرحال 7 موضوعات کچھ یوں ہیں، تفاسیر کو 7 کیٹیگریز کے اندر ہم جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پہلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں تفسیر المعصور. تفسیر المعصور ہو گیا، تفسیر معصور یعنی جو تفسیر قرآن کی آیتوں سے ہی کیا جائے، اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر جب احادیث پاک سے کی جائے، جب آیت قرآنی کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے، ان کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمعثور. تفسیر بالمعصور یہ ہو گیا. اس کے اوپر کثیر تفاسیر لکھی گئی ہیں، چاہے تفسیر طبری ہو، تفسیر در منصور ہو، ٹھیک ہے نا، اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہو. آج تک بھی جو تفاسیر لکھے جاتے ہیں تقریباً 80% جو تفاسیر ہیں، 70 to 80% وہ تفسیر بالمعصور ہی ہوتی ہیں. دوسری کیٹیگری جو ہم دیکھتے ہیں تفاسیر کی وہ ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے جو ہے نا اس کے اندر فلسفانہ باتیں ہوتی ہیں، فلسفے کے اعتبار سے. جب یونانی فلسفے کا عروج تھا، جب ہم دیکھتے ہیں اسلام مختلف ممالک کے اندر پھیلنے لگا تو باقی لٹریچرز کا اثر اسلام پر پڑنے لگا. اس لٹریچر کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو اس طرح پریزنٹ کرنا تھا کہ وہ ان باطل عقائد، باطل نظریات، باطل چیزوں کا رد کر سکے. اس اعتبار سے تفسیر بالرائے یعنی تفسیر فلسفی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لکھی گئی، جس میں امام رازی کی تفسیر سر فہرست ہے، جو بڑی تفسیر ہے. یا کشاف کو لیجئے، تفسیر کشاف بھی ہے جو ان چیزوں کا بالکل رد کرتی ہے. تفسیر رائے، تفسیر بالرائے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی فلسفی تفسیر اگر آپ بالعموم سمجھے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تفسیر، یہ ہو گیا دوسری. اور تیسری تفسیر ہو گئی تفسیر باللغہ، یعنی تفسیر لغوی جس کو ہم کہتے ہیں، لنگوسٹک تفسیر. جیسے کہ اعراب القرآن امام درویشی کی ہے، بہت ہی زبردست تفسیر ہے. اعراب القرآن بہت ہی مشہور و معروف تفسیر ہے جو لنگوسٹک کے بیسس پر ہے. اسی طرح البحر المحیط جو ہے یہ بھی لنگوسٹک تفسیر ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفسیر کی، جو ہم ابھی انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا تفسیر قرآن کی تفسیر کس طرح سمجھو، تو اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لغت عرب کے اوپر قرآن کو سمجھو، عربی زبان. اور اس کے اندر پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ شعر و شاعری اور یہ بھی چیزیں کہی گئی ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی گرامر جس کو ہم شارٹ میں کہیں گے، گرامیٹیکل تفسیر، ٹھیک ہے، لغوی تفسیر. اور اس کے بعد ہے تفسیر فقہی تفسیر. تفسیر فقہی جس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کی جائے احکامات کے اعتبار سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں احکام القرآن امام جساس رازی کی ہے، اور امام قرطبی کی تفسیر قرطبی ہے، وہ بھی تقریباً احکامات کے اوپر ہی ہے، اس میں مین زیادہ فوکس اس پر ہی ہے زیادہ. اور اسی طرح تفسیر اشاری کے اندر جو اصلی باطنی چیز ہے وہ ہے تفسیر اشاری. اور تفسیر اشاری کیا ہوتا ہے؟
اگر ہم یوں سمجھیں، یہ چیزیں تو آپ کو آگے ہی سمجھ، معصور، بالرائے اور لغوی اور فقہی، اب ہے اشاری۔ تفسیر اشاری کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو دیکھا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھا جاتا ہے، سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر پھر کوئی ایسی باطنی چیز بیان کی جاتی ہے جس سے اصلاح نفس ہو، جس سے راز و رموز جو ہے نا، راز و رموز سامنے آ جائیں، جس کے اندر ابھی بہت ساری تفاسیر ہے، دو کا میں نام لوں گا۔ لطائف الاشارات امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے سامنے ہی ہے۔ تو دوسری ہے جو مشہور اور معروف تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی بہت ہی عظیم تفسیر ہے۔ تو یہ تفاسیر جو ہے نا، یہ اشاری، تفسیر اشاری کے اوپر، یعنی روحانی تفاسیر یہ ہے۔ اگزامپل میں دوں گا، مثال کے طور پر یہ روحانی تفسیر کیا ہوتی ہے، اگرچہ اس پر ہم بہت ہی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ایک اگزامپل کافی ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ پیلی جو گائے ہے اس کو ذبح کرو، اور اس کا جو گوشت ہے اس کا ضرب، اس سے مارو اس میت کو جو مردہ ہے، وہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ تو واقعہ ہے۔ اب روحانیت کے اندر اس پر جو ہے نا وہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس پیلی گائے سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ گوشت سے کیا مراد ہے، یہ مارنا، اس مارنے سے کیا مراد ہے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا، کیسے کھڑا ہو جائے گا، اس طرح۔ تو مختصر پیلی گائے سے مراد پھر نفس کو لیا گیا، اپنے نفس کو ذبح کرو، ٹھیک ہے نا، پھر اس سے اپنے مردے دل پر ضرب دو تو یہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا اور بول اٹھے گا تم کس وطن سے آئے ہو۔ اس طرح تفسیر اشاری، میں نے جسٹ ایگزامپل دی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے بعد ہے چھٹی جو چیز پڑھتے ہیں وہ ہے تفسیر کونی یا علمی۔ تفسیر کونی یا علمی اس کو کہتے ہیں جو ہم سائنٹیفک تفسیر ہم کہتے ہیں، سائنٹیفک تفسیر، یعنی یہ بھی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک تفاسیر ہوتی ہیں، یعنی فطرتی تفاسیر ہوتی ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی کا اشارہ دیا، تتفکرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کریں۔ جیسے ہم قرآن پر جو تفکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کتنی سائنٹیفک چیزیں ہم دریافت کرتے ہیں، قرآن سے ہی بہت ساری سائنٹیفک چیزوں کو ہم دریافت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ قرآن قیامت کی صبح تک ہے، تو قیامت کی صبح تک جو ہمیں درکار ہے، جو ہمیں ضرورت ہے، وہ اس قرآن میں ہے۔ ما کان وما یکون، تبیان لکل شیء، اس میں تو سارا کچھ بیان ہے۔ اب اس تبیان لکل شیء کو نکالنا تفسیر کونی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر با اعتبار سائنٹیفک، مطلب کوئی سائنس نکالے گا، اس میں میتھمیٹکس نکالے گا، کوئی بھی جو علوم ہے جو نکالے جاتے ہیں، اس کو ہم تفسیر کونی سے بھی تعبیر کرتے ہیں یا تفسیر علمی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو مختصر ساتویں ہے وہ ہے تفسیر کلامی یا اعتقادی، وہ یہ ہے کہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر بھی بہت ساری، اچھا تفسیر قونی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ طنطاوی، جو شیخ طنطاوی ہے، تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے الجواہر فی تفسیر القرآن، یہ اس کے اندر سائنٹیفک تفسیر ہے۔ اور بھی ویسٹ کے اندر بہت سے بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سائنٹیفک انداز سے پریزنٹ کیا ہے۔ پھر ہے تفسیر کلامی، اگرچہ بہت سے، تفسیر فنی بھی ایک ہے، فن کے اعتبار سے تفسیر، یعنی کسی نے منظوم میں، جو بدایونی کے بہت بڑے شیخ تھے، انہوں نے تو فنی تفسیر کے اندر کیا کر دیا، قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی منظوم انداز کے ساتھ، شاعری انداز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمارے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کر دی منظوم اندازے میں، یعنی شعر و شاعری کے انداز میں۔ تو یہ بھی فنی تفسیر کے اندر پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ ہے جو ابھی ہم نے کہا تفسیر کلامی، اعتقادی، عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر تفسیر کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے سمپلی سمجھ لی۔ اور
آخری چیز جو میں آپ کو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ باطنی طور پر قرآن پاک کے مضامین کیا ہے، اور وہ مضامین ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی. اس پر ہم گفتگو ختم کرنے والے ہیں. یعنی قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ مضامین فقط ظاہری طور پر اور اس کا وہ مبنی علی الظاہر ہی نہیں ہے، مبنی علی الباطن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے باطنی مضامین جو قرآن پاک میں ڈسکس ہوئے ہیں اس کو میں نے منطق الطیر سے لیا ہے. امام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے منطق الطیر، اس میں انہوں نے اشارہ فرمایا ہے. اور منطق الطیر سے میں نے ان 7 چیزوں کو لیا ہے. تو قرآن پاک کی تفاسیر کو ہم ان 7 موضوعات کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ میری ایک ناقص رائے ہے کہ ہم قرآن پاک کو ان 7 موضوعات کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. ممکن ہے میری اس تعویل میں غلطی ہو کیونکہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، لیکن جب میں نے قرآن پاک کو اپنی اعتبار سے دیکھا کہ قرآن پاک باطنی طور پر 7 موضوعات کے اوپر نازل ہوا ہے. پہلا موضوع وہ ہے طلب اور جستجو. پہلا طلب اور جستجو قرآن پاک کی آیتوں کے اندر درج دیا گیا ہے طلب اور جستجو کا. دوسرا قرآن پاک کی آیتیں عشق کے اوپر مبنی ہے. قرآن کی آیتیں معرفت کے اوپر مبنی ہے. قرآن پاک کی آیتیں استغنا کے اوپر مبنی ہے، دنیا سے مستغنی ہو جاؤ. جس طرح طلب و جستجو میں اللہ کی طلب کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب کرو، خیر کی طلب کرو. عشق کی بات کی گئی قرآن کے اندر، تو عشق خدا کے متعلقہ عشق ہو گیا جلنا، ریاضت کی بٹھی میں جلنا، صوم و صلات کی بٹھی میں جلنا، اور دنیا کے اندر تکالیف کی بٹھی میں جلنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے لیے تڑپنا، اللہ اپنے رب سے ملنے کی جستجو میں تڑپنا. یہ عشق کا موضوع ہے قرآن کا. اسی طرح معرفت، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی معرفت قرآن کے اندر رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اپنی معرفت بھی قرآن کے اندر رکھ دی. اس کا موضوع معرفت بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، جنت کی معرفت، جہنم کی معرفت، اچھی چیزوں کی معرفت، بری چیزوں کی معرفت، یہ ساری معرفت کی مضامین قرآن کے اندر درج ہے. استغنا، مستغنی ہونا، بے پرواہ ہونا، کیونکہ یا تو عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. کوئی تو جنت اور جہنم سے ابھی مستغنی نہیں ہوا، بلکہ وہ جنت اور جہنم کی حرص و لالچ میں عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ساری چیزوں سے ہمیں مستغنی ہو کر کیا کہا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مستغنی کر دیا. تو قرآن کا موضوع استغنا بھی ہے، مستغنی ہونا بھی ہے. قرآن پاک کا موضوع توحید ہے. قرآن پاک کا موضوع حیرت ہے، اس میں حیرت کی باتیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو قرآن کا آخر موضوع جو 7واں ہے وہ فنا اور بقا ہے. قل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ باطنی اعتبار سے 7 مضامین ہیں. اس پر ہم تو پرسیر گفتگو کر سکتے ہیں، بڑی ہی طویل گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن 7 مضامین جو 7 احرف سے باطنی مضامین مراد دیے گئے ہیں اور مراد لیتے ہیں ہم، خصوصاً میں اس سے باطنی یہ 7 چیزیں مراد لیتا ہوں باطنی طور پر. اور ظاہری طور پر تو ہم نے دیکھ لیا اور باطنی طور پر بھی دیکھ لیا، اور لیکن جو باطن کے اندر کی بات ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. انشاءاللہ الرحمن ملتے ہیں اگلی درس کے اندر. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.